بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. من لساني أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں، ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آج کے سیشن کے آغاز میں ہی رہبر معظم، رہبر استقامت، تشیع اور عالم اسلام کے بے مثال لیڈر، راہ امام حسین علیہ السلام پر 86 سال چلنے والے اس بزرگ اور ضعیف رہنما کی رحلت اور شہادت پر آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وقت ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، اور اس وقت میں ہمارے لیے گویا زندگی 2-3 روز سے تھم گئی ہے، اور معمولات زندگی، ہمارا فکر، ہمارا خیال، ہماری سوچ اور ہر چیز متاثر ہوئی ہے۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ ان حالات میں ہم اپنے آپ میں نہیں ہیں، تو یہ یقینی طور پر مبالغہ نہیں ہوگا، مگر قرآن مجید نے اس طرح کے حالات کے لیے ہمیں آگاہ بھی کیا اور آمادہ بھی کیا کہ اکثر اللہ والے خدا کے دشمنوں سے لڑتے ہیں تو ان پر مصیبتیں آتی ہیں، اور رائے خدا میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو وما ضعفوا، وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں، وما استکانوا، بزدلی نہیں دکھاتے ہیں، وہ ہمت بھی نہیں ہارتے، بزدل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو کافر ہیں ان سے وہ دبتے بھی نہیں ہیں۔ اور یقیناً خدا مستقل مزاج رکھنے والوں، صبر کرنے والوں اور ٹھہر جانے والوں کو پسند کرتا ہوتا ہے۔ یہ لمحات ہمارے لیے یقیناً کچھ ایسی ہی ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیا جو کہ سورہ آل عمران 146 میں ہے، وہ ہمیں متوجہ کرتی ہے اور ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور اس آیت کے جواب میں اور خداوند متعال کے اس فیصلے کے جواب میں ہم صرف یہ کہتے ہیں: الہی رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ پروردگارہ تیرے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم ہے، ہر فیصلے پر راضی ہیں، بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی ہماری آوازوں کو سننے والا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اس دوران ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم مختلف جگہ پہ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، احتجاجات پہ اور دیگر جگہوں پہ ہو رہی ہے بات۔ در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، یہ رستہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہم چاہ کر اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس راستے پر، اور ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر، اور یہی وہ وقت ہے جس پر مجھے اور آپ کو کہنا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اس سب کچھ میں سوائے حسن و زیبائش و جمیل کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ یقینی طور پر ہمیں وہ وقت ذہن میں آتا ہے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس زمانے میں اسی طرح کے تقاضے کیے جا رہے ہوتے تھے جو آج ہمارے راہبروں سے کیا جا رہے ہیں۔ آج کا زرد خنزیر بھی یہ چاہتا تھا کہ دو باتوں میں سے ایک بات کو مان لیا جائے: الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنین، یہ حرامزادہ مجھ سے دو باتوں میں سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے، بین السلۃ والذلہ۔ امام حسین علیہ السلام بتا گئے تھے راہ حسین پر چلنے والوں سے
دو باتوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب تم خود کرو، یا تو ذلت کا طوق گلے میں ڈال لو، یا پھر بارود، آگ، جنگ اور طوفان کا سامنا کرو۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ہیہات من الذلہ، 61 ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ابھی حسین اور بعد میں سارے حسینی ذلت و خواری کا طوق کبھی بھی اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے، اور الحمدللہ ہم آج اس رستے پر باقی ہیں، اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم وقت کے ہر یزید اور ستمگر کو للکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں باقی لوگوں جیسا سمجھ رکھا ہے، نہیں، ہیہات من الذلہ، ہم ذلت کا طوق، ہم تمہاری اطاعت کا طوق کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے، ہم اپنا ہاتھ تمہاری طرف کبھی بھی نہیں بڑھائیں گے، ہم کبھی بیعت نہیں کریں گے، ہم کبھی تسلیم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ اور پھر یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ لوگ آسانیاں چاہتے ہیں، اپنا کیریئر چاہتے ہیں، زندگی میں سہولیات چاہتے ہیں، زندگی کا سٹیٹس بہتر کرنے لگے ہوتے ہیں، ایک دوڑ ہے، ایک ہجوم ہے جو زندگی کی رعنائیوں میں کھو رہا ہے۔ حسینی یہ رستے، اس رستے پہ کیوں چلتا ہے؟ اس زمانے میں 61 ہجری میں امام علیہ السلام بتا گئے تھے ہمارا اس رستے کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون، نہ تو ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں اور ذلت قبول کر لیں، نہ ہی ہمارا پاکیزہ مکتب، ہماری تربیت اور ہماری گھٹی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کسی جابر و ستم گر کے سامنے جھکیں۔ یہ ممکن نہیں، ہم کہاں اور ذلت و خواری کو قبول کرنا کہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی حسینی ہو، مکتب حسین سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ ذلت کو قبول کر لے گا، اطاعت کو قبول کرے گا ایسے ستمگروں کی؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے 61 ہجری میں آج تک کے حالات اور کربلا کے بارے میں بھی گویا کہہ دیا تھا کہ وَأُنُوفٌ حَمِیَّةٌ وَنُفُوسٌ أَبِیَّةٌ من ان نؤثر طاعت اللئام علی مسارع الکرام، پاک و پاکیزہ اور آزاد نفس یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ پست فطرت لوگوں کی اور ستمکروں کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مانا کہ یہ وقت مشکل ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، عالم تشیع کے اوپر بہت بڑی آزمائش کی گھڑی، عالم اسلام کے لیے ایک بہت نازک وقت ہے، مگر یہ رستہ پاک و پاکیزہ لوگوں اور آزاد لوگوں کے لیے انتخاب کر دیا گیا تھا۔ یہ خدا کی مرضی یہی تھی، خدا یہی چاہتا تھا کہ یہ ان ستمگروں کو للکارتے رہیں گے اور ان کے سامنے کبھی بھی جھکیں گے نہیں اور ان کی اطاعت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، ہم ہم نے دیکھا کہ دنیا اس وقت میں مجبور ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ آج کون ہے جو مثل حسین کھڑے ہیں۔ ہاں، کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وسائل کے بغیر بھی کبھی جنگ ممکن ہوتی ہے بھلا؟ صرف جذبہ تو کافی نہیں، وسائل بھی تو چاہیے ہیں۔ مگر ان بیچاروں کو کیا پتا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ایمان کے جذبے سے لڑنے والے اور چلنے والے اور آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تو جذبہ ایمان ہی ہمارا اسلحہ ہے، اور اس ایمان نے تلوار کے اوپر ہمیشہ غلبہ پایا ہے۔ آج کا ہمارا ایمان بھی انشاءاللہ اس تلوار کے اوپر، اس ستم کے اوپر، اس ظلم کے اوپر انشاءاللہ تعالی غلبہ پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے لوگوں سے یہ سنا کہ جب حالات اتنے خراب تھے تو آغا پناگاہ میں کیوں نہیں چلے گئے؟ مگر وہ لوگ کیا جانے کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے یہ بیان کردہ اصول ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا تھا لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، لا اوتیکم بیدی اطاع الذلیل، نہ تو میں تمہاری اطاعت کو قبول کروں گا، ولا افر فرار العبید، نہ ہی غلاموں کی طرح میدان سے فرار اختیار کروں گا، میں وہیں کھڑا رہوں گا جہاں حسین کو ہونا چاہیے۔ ہمارے رہبر وہیں تھے جو ان کی جگہ تھی۔ ہم پناگاہوں میں جانے والے نہیں ہیں، ہم چھپنے والے نہیں ہیں، ہم فرار کرنے والے نہیں ہیں۔ شاید کچھ ذہن یہ بھی سوچتے ہوں کہ کچھ دن کے لیے جگہ تبدیل کر لیتے، حالات ٹھیک ہو جاتے، پھر آپ اپنے دفتر، آفس اور اپنے گھر میں آ جاتے، کچھ دنوں کے لیے مقام تبدیل کر لیا جاتا۔ مگر راہ امام حسین ایسا نہیں ہے۔ جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا، اور آپ کے شامل قافلے میں شامل کسی شخص نے کہا کہ لو تنکبت عن طریق الاعظم، اے مولا جس رستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ تو معروف رستہ ہے، سارے مسافر اسی رستے سے آتے جاتے ہوں گے،
آتے جاتے ہیں، اور یہ معروف اور عام شاہراہ ہے، اگر آپ بھی اسی سے جائیں گے اور جب پتہ چلے گا آپ مدینہ سے جو ہے خروج کر کے نکلے ہیں، تو پیچھے آپ کے آئیں گے وہ، اور اس رستے سے تو آسانی سے آپ کو ڈھونڈ لیں گے اور جا لیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس رستے کو چھوڑ دیں، کسی گمنام رستے سے چلے جائیں۔ تو آج کے حالات سے ذرا اس کو ہم جب ریلیونٹ کرتے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، لا افارقہ، میں اس عام رستے کو قطعی طور پر نہیں چھوڑوں گا، میں چھپ کر جانا یا چھپ کر رہنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں، میں اسی رستے سے جاؤں گا کہ جو جس رستے سے عام لوگ جاتے ہوتے ہیں، حتی یقضی اللہ ما ہوا کاذن، جو خدا چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ ہمیں انشاءاللہ شعار کربلا کو، ہمیں فکر کربلا کو، ہمیں معراج کربلا کو زندہ رکھ کر اپنے دل کو نورانی بنانا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ فتح آپ کی ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے 61 ہجری کا جو کربلا ہے، مانا کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، مانا کہ ہمارے راہبروں میں سے ایک راہبر عظیم اور راہبر کبیر ہم سے جدا ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ بھی عالم تشیع میں بہت بڑے بلند ستارے موجود ہیں جو عالم تشیع کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور عالم تشیع کا علم جن کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ذرا 61 ہجری میں تو جائیے کہ جب 61 ہجری میں عصر عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، تو کیا عالم ہوگا تب رہبر معظم کا غم مناتے ہوئے؟ ذرا وہ وقت اگر سوچا جائے، کیا امیدیں ہوں گی، کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت میں بھی امید کا علم بلند رکھا گیا ہے، اس کیفیت میں بھی مایوسی نہیں ہوئی، اور خالق کائنات نے پھر کر دکھایا کہ کیسے خون تلوار کے اوپر غالب آیا ہے، کیسے شہادتیں حکومتوں کے اوپر غالب آئی ہیں۔ تو ہم تو کربلا ہی ہیں، اور اس لیے کربلا والے موت سے نہیں ڈرتے ہیں، کربلا والے اس اختتام سے ڈرتے نہیں، اس کے آرزومند ہوتے ہیں، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے، تو رستے میں آپ 6 اشعار تھے جن کو بار بار، 3 اشعار جن کے 6 مصرے بنتے ہیں، بار بار پورے رستے میں پڑھتے رہے تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اشعار آپ کے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی پسندیدہ اشعار تھے، اور ان اشعار کا جو 2 ٹکڑے آخری تھے، جو 2 مصرے تھے، وہ یہی تھے کہ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَجْمَلُ، کہ اگر یہ بدن اس لیے بنایا گیا ہے کہ آخر کار مر جائے اور فنا ہو جائے، تو پھر کیوں نہ خدا کی راہ میں اس جسم کو گھائل کیا جائے؟ پھر تو تیر و تلوار کے مقابل کھڑے ہو کر موت کا انتخاب ہی سب سے بہتر انتخاب ہے، اگر اس جسم نے مرنے کے لیے ہی، آخر فنا ہونے کے لیے ہی یہ پیدا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اسی راہ پر کھڑے ہیں، اسی راہ پر چلتے رہیں گے، اسی راہ پر چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، اور کربلا والوں کے ساتھ شمار ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمارا سلسلہ، جو کہ حرم مطہر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص طور پر ان ایام کو دینی تعلیمات اور ماہ رمضان المبارک کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے رکھا گیا، اور یقینی طور پر ان دنوں میں ہمیں حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی آتی ہے کہ کیسے قافلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے با وفا سپہ سالار کی ضرورت تھی، ایسے با وفا علمدار کی ضرورت تھی۔ کربلا کسی بھی زمانے کی ہو، با وفا لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو حرم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس علمی نیاز کو اور اس علمی دسترخوان کو اس سے مستفیض ہوتے ہوئے بھی خاص طور پر آج کل کے ایام اور آج کل کے معاملات کے حساب سے تیار رہنا ہوگا اور آمادہ رہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مکتب کے باوفا جانثار ہیں، ہم اس مکتب کے باوفا حصہ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس سلسلے کو اور اس معاملے کو آگے جاری رکھیں گے، اور یہ ہماری چوائس ہوگی، یہ ہمارا انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود بر محمد و آل محمد کی التماس کرتا ہوں۔ تو ماہ رمضان المبارک حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے الکفیل ماہ خدا براڈ کاسٹ، جس میں ہم اس مہینے کو پروڈکٹیو، با اثر، معنوی اور یہاں تک کہ اپنے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک بہترین ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور ہماری اس گفتگو کے درمیان میں ہی
मादर उम्मत, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मासूमीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का एक बेमिसलो बेनज़ीर बेटा मैदान में सर बुलंद रहा और फिर हमसे जुदा हुए। और फिर कल का सिलसिला जो हम जारी ना रख सके, और आज इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और अलबत्ता मैं उस सिलसिले को जोड़ने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये पाकीज़ा घराना है। 10 माह रमज़ान मुबारक को जब हम रहलत जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मना रहे थे, उसी दिन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद सैयद रहबर मुअज़्ज़म सैयदना इमाम अल खामेनाई की शहादत उसी रोज दर हकीकत एक ऐलान थी कि हम राह खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हरगिज नहीं हटेंगे, चाहे हमें शेब अबी तालिब में ही क्यों ना धकेल दिया जाए। हम इस रास्ते के राहरो रहेंगे, हम डट कर खड़े रहेंगे, हम अपनी जिंदगी की एक एक नेमत इस रास्ते पर कुर्बान करेंगे। हमने अपनी माओ से भी यही सीखा है, हमने अपने मकतब से भी यही सीखा है। सो जिस तरीके से इस अजीम मां ने शजर इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, यहां तक कि शेब अबी तालिब उनकी जिंदगी की ताकतों को खा गई और शेब अबी तालिब में धकेल दिया गया, मगर आपने अपना वो राह नहीं छोड़ा, आपने अपनी इस्तेकामत नहीं छोड़ी, आपने खिदमत इस्लाम नहीं छोड़ी, आपने इस्लाम के रस्ते को परवान चढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानियां नहीं छोड़ी। बिल्कुल वैसे ही हमें इस बात पर फख्र है कि उनका बेटा सैयद अली खामेनाई 86 साल की उम्र तक वाक़यतन एक एक लम्हा अपनी जिंदगी का बेमिसलो बेनजीर दलेरी के साथ अपना एक एक सांस और अपनी जिंदगी का सब कुछ, अपना कुंभा कबीला तक इस्लाम पर निछावर करके गए हैं। जैसे माँ कमजोर हो गई थी शेब अबी तालिब में जाकर, अपनों की बेरुखी का सामना था, तन्हाई का सामना था, और ये इस कदर सितम अंगेज तन्हाई थी कि जिसके बाद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत सामने आई थी। उनके बेटे को भी मुसलमानों ने यूं ही बेरुखी का मामला किया उनके साथ, और गोया के एक लिहाज से तनहा कर दिया उनको और उनके मकतब को और उनके मुल्क को। और गोया कि वो एक लिहाज से वाकईतन अगर आप फिक्री तौर पे और मानवी तौर पे सोचें तो वो शेब अबी तालिब में ही खड़े हैं कि महसूर कर दिया गया है, कहीं किसी तरफ कोई नहीं है जो उनकी इमदाद करने का, जो उनके साथ हमदर्दी करने का सोच रहा हो। अपने बेगाने बने हुए हैं, बेरुखी है, तन्हाई है, और गैरों के साथ खड़े हैं सारे, और कत्ता ताल्लुकी है। और मगर वो जनाब खदीजा सलाम अलैहा की माने डटे रहे, बिलाखिर शहादत की मौत पाई और फिर अपनी माँ के पास पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात, अगर आप शेब अबी तालिब को, जो कि हमारा मौजू आज होना था और किसी हद तक शायद हम डिस्कस करें कि हम शेब अबी तालिब जहां मुश्किलात का जमाना था, मगर आप हकीकतन, इसको मैं अर्ज कर रहा हूँ बगैर जज्बात के अर्ज कर रहा हूँ, जब आप तारीख के तालिब इल्म के तौर पर शाब अबी तालिब को पढ़ते होते हैं तो फिर आप देखते होते हैं कि अ, जहां इसके इस 3 साला दौर के बहुत सारे नुकसानात थे और परेशानियां थी और मुसीबतें थी और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया गया था, वहां इसके बहुत अच्छे असरात भी मुतरतब हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 सालों में मुसलमानों की वो बेहतरीन तरबियत की कि जिस तरबियत की वजह से बाद में आपको रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए बहुत आसानी हुई। और दर हकीकत ये जो शैब अबी तालिब का जमाना था, ये रियासत मदीना की बुनियाद थी, ये इस्लामी ममलिकत और इस्लामी निज़ाम के कयाम की एक बहुत बड़ी बुनियाद साबित हुआ। बिल्कुल हम यही समझते हैं इंशाअल्लाह आज के दौर में ये जो तन्हाई है, ये जो शाब अबी तालिब का मामला है, और जहाँ जो मुश्किलात का सामना है, ये मुश्किलात भी इंशाअल्लाह ताला जैसे वो शाब क़याम रियासत मदीना की नवीद सुना रही थी और वजह बनी थी, ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला ये क़याम ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की नवीद होंगे ये हालात। और इंशाअल्लाह ताला ये हालात मुंतक़िम करबला और मुस्तज़फ़ीन के इमाम को इंशाअल्लाह ताला दावत दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम साबित कदम रहकर अपने इस काफिले को अपने इमाम से जोड़ेंगे। और हमें नौलाद हालात में भूलेंगे नहीं कि कुरान मुझसे और आपसे कह रहा है, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि हिम्मत ना हारो, हिम्मत नहीं हारनी है, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे, अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे,
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی کربلا کے بعد بھی آگے بڑھی اور اس سانحے کے بعد بھی آگے بڑھے گی۔ ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو اس سانحے سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کھڑے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ڈٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مثل حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سو انشاءاللہ ابھی اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ سلسلے جو ہم کر سکیں شاید اس انداز میں تو ہم اپنی ساری گفتگو نہ کر سکیں جس طرح سے ہم آگے اس وقت گفتگو کر رہے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے، قلبی کیفیت اور موجودہ حالات کے اثرات مانے ہیں، لیکن بہر صورت کچھ باتیں جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ابھی عرض کی بھی صحیح، اور جن کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، جنہوں نے زندگی کے اپنے بہترین وقت گزارا، اور میں اگر ان کے بارے میں یہ خلاصتاً عرض کروں کہ یہ وہ تھیں کہ جن کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے خود چاہ کر ہزار مخالفتوں کے باوجود بہت نقصانات اٹھا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا تھا، خود انتخاب کیا تھا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کی اور اپنا سب کچھ، اپنی جان اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر نچھاور کیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے اس فیصلے کے بعد عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، تو آپ پہلے سے بہت بڑے بڑے سٹیٹس اور مقامات رکھتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کے بعد تو پھر گویا منظر یہ تھا کہ عظمتیں ان کا ہر حوالے سے طواف کر رہی تھیں، اور ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ جس کے بارے میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایک زوجہ نے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹوکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کر رہے تھے اور بار بار ذکر کرتے تھے۔ انشاءاللہ جو آپ کے پاس پی ڈی ایف آئے گا آپ اس کو پڑھیں گے، ہم نے اس میں ایک عنوان رکھا ہے کہ محفل رونق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محفل کی رونق ہوتی تھیں، اور آپ بہت زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے، اس قدر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ما غرت تو، کہ مجھے غیرت آنے لگی تھی، مجھے مسئلہ اور پرابلم ہونے لگ پڑا تھا کہ اس قدر کیوں کیوں ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا۔ تو ایک دفعہ میں نے یہ کیا کہ ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ کیوں اس طرح سے کرتے ہوتے ہیں اور کیوں ان کا اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر اور بیویاں عطا کی، اور وہ اب ان کا ان کے بدلے آپ کو جوان بیویاں ملی ہیں، اب ان کا ذکر کرنا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جب یہ جملہ سنا تو رحمت للعالمین نبی غضبناک ہو گئے، اور وہ اس کو پورا وہ منظر بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا، اور آپ کی جو بال تھے وہ پیشانی پر بکھر گئے، اور میں اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں گھبرا گئی، اور میں نے پھر فوراً دل ہی دل میں خدا کو پکارنا شروع کر دیا کہ اللہم ان اذہبت غضب رسولک انی، خدایا آج اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچ گئی اور ان کا غصہ تو نے مجھ سے دور رکھا، لم اعد اذکرھا بسوء، پھر میں کبھی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو نامناسب الفاظ سے یاد نہیں کروں گی۔ تاریخ کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس قدر یاد کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زوجہ کو ٹوکنا پڑا گویا کہ، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو غیرت آنے لگ پڑی کہ یہ اس قدر تذکرہ آپ ان کا کیوں کرتے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت متغیر ہو گئی یہ جملہ سن کر، اور پھر اس کے بعد فرمایا لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، مجھے خدیجہ سے بہتر اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا۔ کون ہے جو خدیجہ کی جو ہے وہ ہم رکابی کرے گا اور ان کے ہم پلہ ہوگا اور ان کے ہم منصب ہوگا اور ان کا ہم مقام ہوگا؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بھی تھیں، زوجات اور بھی تھیں، مگر آپ کا اپنا جملہ ہے اور قسم با خدا کہہ کر کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عطا نہیں کیا۔ خدیجہ اور ہے، باقی اور ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی میں ان کے ساتھ 25 سال
بلا شرکت غیر جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے وقت گزارا وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ جو صفت ہے اور یہ مقام ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر باقی لوگ تو اس تب ہے جب اسلام سما، لیکن جب اسلام کے شجر کو سیراب کرنا تھا، اس کو پروان چڑھانا تھا، اس کو تعاون کرنا تھا، اور اس کی تربیت، اس کی رکھوالی کرنی تھی، اس زمانے میں صرف اور صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئی تھی، جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کانت لہو وزیرۃ صدق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی وفادار وزیر اور مشیر تھیں۔ وہ جو مشکل حالات تھے، ان مشکل حالات کو بانٹنے والی آپ ہوتی تھیں، اور ہے وَكَانَ يَسْكُنُ إِلَيْهَا۔ تاریخ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون محسوس کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمراہی میں جب آ جاتے تھے۔ وہ جو لوگوں کے تانے، وہ لوگوں کے ظلم اور ستم اور مسائل کا شکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں آتے تھے، اپنے گھر میں آ کر اپنی زوجہ کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا، وہ وقت کیسا ہوتا ہوگا، جس کے بارے میں تاریخ نے یہ جو دو جملے لکھے کہ کانت لہو وزیرۃ صدق وکان یسکن الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس کرتے تھے، غم بھول جاتے تھے، یہاں ہی ساری پلاننگز ہوتی تھیں۔ آپ کی مشیر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، آپ کی وزیر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ اسلام کے لیے، ترویج اسلام کے لیے جتنی منصوبہ بندی ہوتی تھی، پلاننگز ہوتی تھیں، وہ یہ مقام تھا اور یہ شخصیت تھی جن کے ساتھ بیٹھ کر کی جاتی تھی، جن کو وزیرۃ صدق کہا ہے تاریخ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد عظمتوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا طواف کیا، اور آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، بلکہ آپ نے بلا شرکت غیر، یہ بڑا اہم جملہ ہے جس کو ہم دیکھیں گے، بلا شرکت غیر، کوئی اور شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں نہیں کی جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حیات تھیں اور زندہ تھیں۔ اچھا، شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ اچھا یہ کہنے کی بات ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ، لیکن پھر ایک چیز دوسری شادی کرنے کے بعد پھر اسلام یہ کہتا ہے اور مذہب اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اب ان دونوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے، دونوں بیویوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے، ان کو ایکول رکھا جائے گا، ان کے ساتھ معاملات مساوی رکھے جائیں گے۔ مگر کون تھا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمسری کر سکتا؟ کون کوئی ایسی خاتون تھی کہ جو ان کے برابر، جس کے ساتھ خدیجہ کے برابر سلوک کیا جا سکتا تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس لیے پورے 25 سال گزارے اپنی زندگی کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، ثمرات لینے کے لیے کوئی آتا رہے بے شک، لیکن اس زمانے کا جو تھا اس کو جو ہے وہ سلسلہ اس طرح سے تھا۔ پھر کہا یہ جاتا ہے، میں ذرا اس کو اس طریقے سے اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا جو اعلان کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ البتہ میں یہ عرض کروں کہ یہ ظاہری، اس کے ساتھ ایک لفظ کا استعمال ہم نے کرنا ہے کہ ظاہری طور پر آپ تب ایمان لائیں، مگرنہ تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ بڑا ذرا اگر ہم تاریخ میں جا کر اتر کر اگر تاریخ کو پڑھیں تو بڑا لطف آتا ہے، اور خاص طور پر اس جیسی عظیم اور بے مثال ہستیوں کے بارے میں، کہ وہ لمحہ بھلا کون سا لمحہ ہوگا جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بہت سارے فکری لیا ہوگا کہ اب میرا حتمی انتخاب یتیم عبداللہ اور جناب ابو طالب کے بھتیجے ہی ہیں۔ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ، اس کے پیچھے کتنے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہوگا، کتنے ریزنز کو آپس میں ملایا ہوگا، کتنی وجوہات کو آپس میں جوڑ کر دیکھا ہوگا، کتنا سارا ٹائم اس فیصلے کو لینے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو گزرا ہوگا، اور کتنی وجوہات کو اپنے سامنے رکھا ہوگا، اور بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اب دوبارہ تاریخ میں اتر کے دیکھیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ تو کر لیا، مگر وہ لمحہ
جب آپ نے سب سے پہلے کسی کو بتایا ہوگا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ کیسا لمحہ ہوگا، اور وہ کون شخص ہوگا نہ جانے جس کو یہ بتایا ہوگا، اور پھر جس کسی کو بھی آپ نے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا ہوگا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں اور میں یہ کرنے جا رہی ہوں، تو یقیناً ہر ایک نے حیرت کا اظہار کیا ہوگا، اور شاید ہم اور آپ بھی اس زمانے میں ہوتے تو شاید ہم بھی حیرت کا اظہار کرتے، ایک عوامی نظر سے ہم اگر دیکھ رہے ہوتے تو، جیسا کہ انسان عمومی طور پہ عوامی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو کسی کے سامنے جب آپ نے اپنے اس فیصلے کو رکھا اور اس کی ریزن اور وجوہات بتا رہی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ انہو مؤید من رب العالمین، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وجوہات اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے اس فیصلے کی اور اس کا ریزن دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ رب العالمین کا تائید یافتہ ہیں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، دیگر بہت ساری چیزوں کے علاوہ آپ اس زمانے میں بھی اس نتیجے تک پہنچ چکی تھیں کہ جس نبی کے انتظار میں لوگ ہیں وہ یہی ہیں، جس نبی نے آ کر مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے وہ یہی ہیں، اس لیے آپ تو بہت پہلے سے اس نتیجے تک پہنچ کر ہی آپ اس فیصلے کو آپ نے لیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی وہ دین ابراہیمی کو آگے بڑھا کر اسلام کے شجر کو پروان چڑھائے گی اور آگے اس سلسلے کو چلے گی، اس لیے آپ شروع سے ہی میں کیا عرض کروں، واقعتاً وقت بھی ہمارے پاس کم، آپ اندازہ کیجئے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا، یہ مختصراً اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ایمان لائی ہوں گی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے بطور اجیر، میں اجیر کا اردو ترجمہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں کس عنوان سے کروں، ایک اجیر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قافلے کے ساتھ کچھ خدمات کی عوض لیا کہ یہ آپ خدمات انجام دیں گے، جبکہ باقی آپ کا جو کاروان میں لوگ شامل تھے وہ آپ کے گھر کے لوگ شامل تھے، وہ بے شک غلاموں کی صورت میں کیوں نہیں تھے، اور ان میں سے سب حساب کتاب کا جو ماہر غلام تھا اور جو دانا غلام تھا، میسرہ جس کا نام ہے، اور جو کہ تھا غلام مگر نہایت عقل مند اور دانا تھا اور حساب کتاب اور تجارتی معاملات کا بڑا ماہر تھا، وہ بھی ساتھ تھا، مگر آپ نے کیا فرمایا کہ لا تعس له امرا ولا تخالف له رایا، کہ جا تم رہے ہو ساتھ مگر تمہارا اس پورے قافلے کا اور اس کاروان کا جو امیر ہیں وہ محمد امین ہوں گے، اور تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی کسی رائے یا ان کے کسی حکم یا کسی مشورے کو ٹال سکو یا حکم عدولی کر سکو، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی پورے سفر میں، وہ جو چاہیں گے ان کو تمام ہر فیصلہ کرنے کے پورے اختیارات حاصل ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شادی سے بہت پہلے اپنے غلاموں کو یہ کہنے والی خاتون کہ میرا مال ہے اور میرے مال میں تمام تر تصرف کا حق میں نے جس کو اجیر کے طور پر منتخب کیا ان کو دے رہی ہوں، تمہارا کوئی وہاں پہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، فیصلہ بھی ان کا ہوگا، امر بھی ان کا ہوگا، رائے بھی ان کی ہوگی، اور سب کچھ ان کا اختیار ہوگا میرے مال اور میرے اس کاروان پر۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مطیع اور فرما بردار ہوں گی، اور کس طریقے سے ان پر ایمان لا چکی ہوں گی، ان کی شخصیت پر، ان کی قول پر، ان کی بات پر، ان کی ذات پر۔ سو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان پر ایمان لانے والی پہلی خاتون، چاہے وہ قبل از پہلی وحی سے پہلے کا زمانہ ہو تب بھی، اور پہلی وحی کا معاملہ ہو تب بھی، اور پھر نبوت کے ساتھ جس نے سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، مولا علی علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جس میں بلکہ ابن عباس کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، اور کسی اجنبی نے ان کو دیکھا، یا شاید کوئی مسافر تھا یا جو بھی، اور ابن عباس سے پوچھا، عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو عباس نے بتایا تھا یہ میرے بھتیجے ہیں جن کا نام محمد ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا پھر ان کے ساتھ یہ دو اور کون ہیں، ایک خاتون اور ایک بچہ، تو جناب عباس نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ میری بہو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور وہ چھوٹا بچہ جن کو آپ کہہ رہے ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، جو ایک بیٹے کے طور پر ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس وقت اس دین کے ماننے والے اس پورے کرۂ ارضی پر صرف یہی تین ہیں، تو گھر ہوتا یا صحن کعبہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والی اولین نمازی بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ہے، لوگوں نے اعزازات چھیننے کے لیے پھر سلسلے بنائے، خواتین میں سے سب سے پہلے فلاں ایمان لے آیا، اور بچوں میں سے فلاں لے آیا، اور بڑوں میں سے فلاں لے آیا، اور غلاموں میں سے فلاں لے آیا، مالداروں میں سے فلاں۔ اپنے لوگوں کو فکس اپ کرنے کے لیے بہت سارے معاملات چلائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے جو نماز کا معاملہ تھا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہی پہلی نماز ادا کرنے والی اولین نمازی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ بھی کہ پہل سب سے پہلی شخصیت جس نے آثار وحی کو اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھا، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور صرف پہلی بار ہی کیا، یہ تو ان کی وحی، ان کی حویلی تھی جس میں مسلسل جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، آتے اور جاتے تھے، اور وحی الہی کی آوازوں اور اثار کو اور اثرات کو ہر لمحہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی تھیں اور گواہ تھیں ان سارے معاملات کے۔ اور صرف یہی نہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، معراج پر خالق کائنات نے اپنے نبی کے ساتھ جن کا تذکرہ اور جن کا ذکر کیا، معراج کی بلندیوں پر بھی ان کے تذکرے ہوئے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو وہ تھیں۔ اور پھر ہم چونکہ آج گفتگو کر رہے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں جن کو ہم ابھی بیان نہیں کر سکے، اور شاید وقت اب نہیں ہے ہم ان کو بیان کر سکیں۔ آپ پڑھیں گے، اور ضرور میں خاص طور پہ دعوت دوں گا، ضرور پڑھیے عشق جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مقام و منزلت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ ضرور محسوس کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے تذکرے صرف زمین پر ہی نہیں، آسمان پر بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 40 دنوں کے لیے الگ ہو گئے، اور خالق کائنات نے ایک تحفہ دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے آپ کو خاص طور پر عبادات میں مصروف رہنے کا حکم دے دیا، تو آپ نے اپنے دوست جناب عمار یاسر کو روانہ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف، کہ وہ جائیں اور ان کو بتائیں کہ حکم خدا اس طرح سے آیا ہے، لہٰذا اب وہ 40 دن کار نہیں آ سکیں گے، اور پھر وہاں ان کی دلجوئی کریں، ان کو آسرا اور سہارا دیں کہ انہوں نے اس دوران پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور وہاں ایک جملہ جناب ہمارے یاسر کو دے کر بھیجا تھا کہ جا کر خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بتانا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبَاهِي بِكَ عِنْدَ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ، کہ اللہ کی ذات اپنے ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر نازاں ہوتا ہے اپنے ہاں عرش پر، اپنے ملائکہ کے سامنے، ملائکہ عرش الہی اور ملائکۃ الرحمن کے سامنے خالق کائنات آپ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے، آپ کے اوپر نازاں ہوتا ہے۔ کل یومین، ہر روز وہ یہ معاملہ کرتا ہے، اور مرارن، بار بار وہ اپنی کنیز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ آپ تو وہ ہیں کہ عرش کی بلندیوں پر بھی جن کے اوپر خالق کائنات فخر و مباحت کرتا ہے اور نازاں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک محفل تو نہیں ہے کہ جہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہو رہا تھا، کبھی کبھی فرشتے اللہ سے اجازت لے کر زمین پر نازل ہوتے تھے، اور زمین پر اس لیے نازل ہوتے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اور نازل ہو کر آپ اب اندازہ کیجئے کتنی انفارمل گفتگو کرنے کے لیے، شریعت میں انفارمل چیزیں نارملی نہیں ہوتی ہیں، مگر بہت انفارمل گفتگو کرنے کے لیے بھی جناب جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، اور اللہ کے حکم سے نازل ہوتے تھے، اور آ کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، سادہ زبان میں یہ کہوں کہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، درمیان میں زیادہ سے زیادہ ایک دیوار کا فاصلہ ہوگا، شاید وہ بھی تھا یا نہیں تھا، تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، اور ابھی کچھ دیر میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو میں اس مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ فقرہ علیہ السلام من ربہا و منی،
کہ آپ اللہ کی طرف سے ان پر سلام بھیجیے گا، ان کو سلام دیجیے گا، خالق کائنات ان کو سلام کہتا ہے، ومنی، اور میری طرف سے بھی ان پر ان کو سلام کہیے گا، مبشرھا ببیت فی الجنہ، اور ان کو ایک گھر کی خوشخبری دیجیے گا جن کی یہ کوالٹیز ہیں، اور وہ جنت میں کہ ان کا منتظر ہے اور ان کے لیے تیار اور آمادہ اور تیار ہے، موجود ہے۔ اب یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کو بہت دور نہیں ہے، اسی گھر میں، اسی حویلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روزمرہ عادی روٹین کے کام کر رہی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ خالق کائنات ان لمحات میں بھی جبرائیل امین جیسے فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جائیے فقرہ علیہ السلام من ربہا، کہ ان کے اوپر کی طرف سے، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی سلام کہیے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب سلام پہنچایا جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کو، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی آپ کہ ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلام ہے، وہ خود سلام ہے، والا جبریل السلام و علیک السلام، میرا جبریل پر سلام ہو، میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ وہ محفل ہے، ایک محفل وہ جو کہ خالق کائنات جس میں فخر و مباحت کرتا ہے، ایک وہ محفل کہ جس میں عرشی مخلوقات اور ملائکت اور رحمان زمین پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ کی باتیں اور ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک وہ ذکر ہے جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں سجائے رکھتے تھے اور بسائے رکھتے تھے۔ اور دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی یہ بات بظاہر بہت مشکل ہوتی ہے اور ممکن نہیں ہوتی کہ ہم نبی کریم ہم اپنی زندگی میں اپنی زوجات کے بارے میں کچھ جو ہے وہ اوپنلی کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں، اور ان کا مقام ہمارے ہاں کیا ہے اور ہمارا ان سے لگاؤ کیسا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ معاملات کس طرح ہم اس کو بیان کر سکیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برملا جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انی قد رزقت حبہا، کہ اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں جاگزیں کی ہے اور بسا دی ہے۔ اب یہ اللہ کی بسائی ہوئی محبت ہے جس کے میں تذکرے کرتا ہوتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ یعنی اس حد تک ہے نا کہ انی حب حبیبہا، کہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہر چیز، ہر رشتے اور ہر نسبت کی قدر کرتا ہوں، اور ان لوگوں سے بھی مجھے محبت ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ سے محبت کرتے ہوتے ہیں۔ ان تاریخ میں الفاظ ہیں، اور یہ جناب عائشہ سے ہی نقل ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن ہیں جن کا نام حالہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے کے آئیں، تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خدیجہ، جب جناب حالہ نے آپ کے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، ظاہر بولی ہوں گی، اجازت مانگی ہوگی، تو جناب حالہ کی اس گفتگو سے کیا ہوا؟ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خدیجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجہ کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ فَارْتَاحَ لِذَالِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر، اس ادا پر چونک گئے، اور ارتاحا پر مسرت انداز میں جھوم اٹھے، اگر میں یہ کہوں، فقالہ، اور جھومتے ہوئے کہنے لگے اللہم حالہ، ارے یہ تو حالہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ادا پر بھی فدا ہو رہے ہوں، جو ان سے ملتی جلتی آواز کو بھی سنیں اور خوشی اور انبساط اور مسرت محسوس کرتے ہوں۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی میں آپ کے پاس کوئی بھی تھوڑی سی بھی کچھ ارزش اور قیمت رکھنے والی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد فرماتے تھے۔ رحلت کے بعد کی بات ہے، ظاہر ہے یہ بدنی زندگی کی بات ہے، جب آپ کے پاس نعمتیں بہت زیادہ موجود تھیں، ان دیٹ وے آپ آسانیوں کے دور میں آ گئے تھے، تو جب کبھی کوئی اچھا موقع آتا، جب کبھی کوئی قابل ذکر نعمت آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے، تو آپ فرماتے ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ، جناب خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف اس چیز کو روانہ کیا جائے۔ کبھی کبھی جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اعتراض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے تھے انی قد رزقت حبہا، خالق کائنات نے ان کی محبت مجھے پلا دی ہے، میرا حصہ بنا دی ہے، خدیجہ کی محبت میرے وجود کا حصہ ہے، یہ خدا نے خود مجھے پلائی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی مرتبہ خود کہہ دیتے تھے جب ان لوگوں کی قدردانی کرتے تھے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے مربوط ہوتے تھے، تو آپ کہہ اٹھتے تھے انی لا احب حبیبہا، مجھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے
متعلقہ لوگ بھی پسند ہیں۔ ایک مرتبہ تو خود جناب عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ ایک خاتون آئیں جو بزرگ تھیں، جو ضعیف تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ان کو عزت دی، ان کی خوب مزاج پرسی کی، بڑے پرتفاق انداز میں ملے، اور بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے ان کو ریسپیکٹ دیا، احترام دیا، اکرام دیا، عزت دی۔ تو جب وہ واپس چلی گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو اتنی عزت دے رہے تھے۔ تو اس کے واپس جانے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ تقبل علی هذه العجوز هذا الاقبال، کہ یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا سے اتنی گرم جوشی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سادہ سی وجہ بتائی، فرمایا انہا کانت تاتینا ایام خدیجہ، جب جناب خدیجہ میرے گھر میں تھیں تو یہ ہمارے گھر میں آتی جاتی تھیں، مجھے اس نسبت کا اتنا خیال ہے کہ میں باقی لوگوں سے بڑھ کر ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں، ان کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ سو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی اور آپ اس کو قابل ارزش سمجھتے، تو آپ اس کو جناب خدیجہ سلام علیہ کے متعلقین کی طرف بھیج دیتے تھے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی قیمتی چیز آئی، اور وہ تھی فتح مکہ، کہ آپ مکہ فتح کر رہے تھے، آپ عالم اسلام کا جو تھا وہ ایک ریاست اسلام جو تھی اس کو ایک عالمی ریاست کی طرف منتقل کر رہے تھے، اور جس گھر سے آپ کو مہاجر بن کر نکلنا پڑا تھا اور ہجرت کر کے جانا پڑا تھا، اب اسی گھر کو میں فاتح بن کر آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے ایک قیمتی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ السلام علیہ سے بانٹنا چاہا، اور جب آپ فتح مکہ کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگوں کو اصرار یہ تھا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آئیں اور میرے مہمان بنیں۔ اور اس موقع پہ ایک اور چیز بھی، نارملی جب شہر فتح کیے جاتے ہیں تو فاتحین جو تھے وہ جو اپنا ان کا علم ہوتا تھا اور پرچم ہوتا تھا، وہ اس جگہ میں جس شہر کو وہ فتح کرتے تھے وہ اس کی اہم ترین عمارت پر یا اہم ترین مقام پر نصب کرتے ہوتے تھے، اور جو حکومت کا مرکز سمجھی جا رہی ہوتی تھی عمارت وہاں وہ قیام بھی کرتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جناب زبیر کے ہاتھ میں علم تھا اور ان کو کہا کہ انترکز رایتہ بالحجون، کہ میرا یہ علم مقام حجون پر جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی قبر میں جا کر، قبر پر جا کر لگا دیا جائے۔ آج یہ علم جس جگہ پر لگنا چاہیے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی قبر ہے۔ اور پھر جب لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مہمان بنے، لوگوں کا اصرار تھا، تو تاریخ نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، لیکن وَضَرَبَ خَيْمَتَهُ، ہونا کا حکم دیا کہ میرا خیمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے۔ 3 دن مکہ میں قیام کیا آپ نے، اور تینوں دن اس خیمے میں قیام پذیر رہے۔ آپ کا علم، علم اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی قبر پر لہراتا رہا۔ گویا کہ آپ اس موقع پر زبان حال سے ایک اعلان کر رہے تھے کہ میری مشکلات کو بانٹنے والی خدیجہ، میرے غموں کو بانٹنے والی خدیجہ، میری ڈھارس بندھانے والی خدیجہ، میرے اوپر ہونے والے ہر ظلم و ستم کے خلاف ڈھال بن جانے والی میری گمشدہ متاع زندگانی، آپ نے ہر ظلم کے سامنے، ظلمت کے دور میں، خوف کے زمانے میں کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اور کسی درد کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ مجھ پر لوٹا دیا تھا، اپنی میری مشکلات کو مجھ سے بانٹ لیا تھا۔ اب ذرا اٹھو اور دیکھو، میں کفر و نفاق کے سارے کلے ڈھا کر، فاتح مکہ بن کر، اپنی ساری خوشیاں آپ سے بانٹنے کے لیے آپ کے قبر پر آ کھڑا ہوں اور آپ کا پڑوسی بن گیا ہوں۔ خالق کائنات کی لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں، رحمتیں نازل ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی قبر مطہر پر، اور خالق کائنات انشاءاللہ ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی محنتوں کو سمجھنے، ان کی قربانیوں کی قدر کرنے اور ان کے ذکر کو دل میں بسانے اور ان کی محبت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔